السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال کو۔ سورہ انفال سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کا وجہ تسمیہ، نفل کا مطلب ہے اضافی شے، اور یہاں سورہ انفال سے مراد نفل سے مراد مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کو اضافی شے کا نام اس لیے دیا گیا جو جنگ کا اصل مقصد جو ہوتا ہے، جو اصل شے ہوتی ہے جنگ کا، وہ ہے فتح، اور یہ مال غنیمت جو ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ ایک اضافی شے ہے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ جنگ بدر کے فوراً بعد جو ہے نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جنگ بدر کیسی ہوئی تھی؟ جنگ بدر اس طرح ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو حکم ہو گیا، اجازت مل گئی ہجرت کی، تو تمام مومنین جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کے جو ہے انصار کے مابین وہ بائی والا جو ہے معاملہ طے کیا کہ آپس میں سب کو بائی بنا دیا، اور ایک جو ہے میثاق کیا۔ میثاق مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ایک عہد طے پایا کہ جو ادھر رہتے تھے، جو یہودی مدینے میں رہتے تھے، تو ان سے یہ عہد لیا گیا کہ ہم جو ہے یہاں ایک ساتھ رہیں گے، اور باہر سے اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہود مل کر جو ہے ان سے لڑیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ معاملہ اس طرح طے پایا تھا، اور اس مابین کوئی جو ہے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ کے طرف، اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھیجا ہوا دستہ تھا، ان کی جو ہے لڑائی ہو گئی مشرکین کے ساتھ لڑائی میں جو ہے مسلمانوں نے ان کا ایک بندہ مارا، اور ایک کو قید کر کے لے آئے، اور ان کا سامان بھی جو ہے مالی غنیمت سمجھ کے اٹھا لیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض بھی ہوئے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب ادھر سے جو ہے ان کے مابین یہ غصہ پھیل گیا کہ انہوں نے جنگ میں پہل کر دی اور ہمارا بندہ مار دیا۔ اور دوسری طرف ابو سفیان جو تھا وہ شام کی طرف جا رہا تھا 50-100 بندوں کے ساتھ، ایک قافلہ تھا شام کی طرف، اور شام سے جو ہے ایک تجارتی قافلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کا جو ہے وہ ابو سفیان کا تعاقب کیا، لیکن وہ نکل گیا شام کی طرف۔ پھر جب شام سے واپس آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا مسلمانوں کا کہ ہم ان کا جو ہے اس کا تعاقب کریں گے، اور جو ہے اس کا جو ہے کیونکہ مسلمانوں کو کے لیے یہ حلال تھا، ان کو اجازت تھی کہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ لڑ کے ان کا مال جو ہے مالی غنیمت سمجھ کے جو ہے لے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنا تھا، اور ابو سفیان کو تو پتہ تھا کہ جاتے وقت ہمارا تعاقب کیا گیا تو واپسی میں تو ضرور ہوگا، تو اس نے ایک بندہ بھیجا مکے کی طرف کہ باغ کے جائے اور ادھر ان کو خبر دے کہ ہم پہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اب ادھر خبر پہنچی تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اب یہاں مسلمانوں کی کوئی تیار نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، اور ان کے درمیان جو ہے پہلے سے غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارا بندہ بھی مارا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مقام صفرا کی طرف، اور کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ سارے اس طرح نکلے تھے کہ کوئی مطلب کہ وہ خاص تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ 2 ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 8 ان کے پاس جو ہے تلواریں تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی جنگی لشکر تو ہے نہیں، اور ہم تو آسانی سے ان کا جو ہے مال لے سکتے۔ ان میں بھی کچھ جو ہے کچھ نے جو ہے جانا پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی وہ ان کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تو ہم کیوں پہل کریں، اور کوئی ضروری جنگ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے۔ جیسے مقام صفرا پہ پہنچے ہیں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو یہ خبر ملی کہ ابو جہل جو ہے 1000 لشکر کے ساتھ حملہ کرنے والا ہے۔ دوسری اور خوشخبری کیا تھی؟ خوشخبری یہ تھی کہ اگر آپ لوگ جو تجارتی قافلہ ہے ان کے ساتھ لڑو گے تب بھی فتح آپ لوگوں کی ہوگی، اگر ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑو گے تب بھی فتح تمہاری ہوگی۔ یہاں اللہ کا وعدہ تھا۔
تو وہاں پہنچ کے کچھ تو منافق بھی تھے جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن ادھر ان کا جو ہے پتہ چل گیا تھا کہ اب تو جو ہے ہم نے لڑنا ہے، ہم تو مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ادھر سے ہی جو ہے وہ لوٹ گئے۔ تو مسلمان صرف اور صرف 313 تھے، اور جو کافر تھے وہ 1000 تھے۔ ادھر بھی مسلمانوں کا یہ تھا ارادہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کرتے کہ پہلے تجارتی قافلے کو لوٹتے ہیں، ادھر ان سے لڑ کے جو ہے ان سے تلواریں بھی لے لیں گے، گھوڑے بھی لے لیں گے، اور 5000 دینار تھے وہ بھی لے لیں گے، پھر ہم آسانی سے جو 1000 والا لشکر ہے اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے ان کی جنگ ہوئی جو ابو جہل کا لشکر تھا ان کے ساتھ۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، بسم شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ اب مال غنیمت کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے اس کے تقسیم کے بارے میں، کہ یہ تقسیم کیسے ہوگا، کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تو جنگ میں جن کے ہاتھ جو آتا وہ ان کا ہو جاتا، اور لیکن یہ تو اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو اس میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مال غنیمت۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھے، تو ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنا تھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ایج ان کی زیادہ تھی، زیادہ عمر کے تھے، تو ان سے وہ باغ دوڑ نہیں ہو سکتی جو جوانوں سے ہوتی، تو ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا تھا۔ تو یہاں اللہ نے ایک حتمی فیصلہ دے دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت جو ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور اصلاح رکھو، ذات بینکم اپنے مابین، واطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون بے شک مومن جو ہے، الذین وہ ہے، اذا جب ذکر کیا جائے اللہ کا، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت تو لرز اٹھتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، و اذا اور جب تلاوت کی جائے، علیہم ان پہ، آیاتہ ہماری آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں، زادتہم تو بڑھ جاتی ہے ان کی ایمان ہے، وعلی ربہم اور اپنے رب پہ، یتوکلون یہ توکل کرتے ہیں، الذین اور وہ لوگ، یقیمون جو قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور وہ جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہم المؤمنون مومن ہے، حقاً حق کے ساتھ۔ تو ادھر بھی مومنین کا جو صفات ہے وہ ذکر کیے گئے، اور اسی صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام اور صفات جو ہے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ یہ بھی جیسے انہی آیتوں کا ایک جو ہے ٹکڑا ہے، جسے اس کے آخر میں بھی، سورہ انفال کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین ونصروا